انہوں نے کہا کہ میں نے ساری کور کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ اب خاموش نہیں رہنا, جو مرضی ہو جائے سب اکٹھے ہو کر ڈٹ جائیں گے. کوئی ایک بات کرتا ہے تو سارے وہی بات کریں گے. اس پوری گفتگو کو کیمرے پر ریکارڈ بھی کیا گیا ہے, میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, اور باقاعدہ بتایا بھی گیا کہ یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہوگی اور ضرورت پڑنے پر بہت جلد ریلیز کر دی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 13 ستمبر. اب سے کچھ دیر پہلے بنی گالہ سے واپسی ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تقریباً 1 گھنٹے تک اہم ملاقات رہی. یہ ملاقات پچھلے کچھ عرصے میں ہونے والی جتنی بھی ملاقاتیں تھیں ان سے قدرے مختلف اس لیے بھی تھی کہ ایک ساتھ کئی معاملات کے اوپر ان کا جو موقف تھا وہ سمجھنے کا موقع ملا. اس ملاقات میں الیکشن, ایکسٹینشن, لانگ مارچ کی کال, ممکنہ گرفتاری, پھر پنجاب حکومت کی تبدیلی, نواز شریف کی ممکنہ واپسی, عدلیہ, فوج, الیکشن اور ان کے گزشتہ روز کی وکٹ ٹیکنگ ڈیلیوری جو ان کا بیان تھا کامران خان کے شو میں, اس پر کھل کر بات چیت ہوئی. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جب جیل جانے کی ایک طرح سے انہیں اطلاع ملی تو تیاری کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا بیگ پیک کیا اس میں کیا کچھ رکھا, اور یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. مزید کیا کیا کچھ باتیں ہوئی یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس ملاقات کو ختم ہوئے ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اور کچھ جگہوں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. جیو نیوز پر ابھی میں نے دیکھا ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر ایک بار پھر سے نشر کیا جا رہا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, اور یہ بتایا جا رہا ہے جو عمران خان کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو ایک طرح سے یو ٹرن سے منسوب کیا جا رہا ہے, اور جو بات ہیڈ لائنز لگا کر کہی جا رہی ہے عمران خان سے منسوب کر کے وہ بات دراصل انہوں نے کی نہیں ہے. تو اس ولاگ کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح جو معلومات ہے وہ مل سکے اور پوری طرح سے موجودہ حالات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں وہ سب آپ کو پتہ چل سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کی باڈی لینگویج ہے فل کانفیڈنٹ, انہیں لگتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے تو کسی چیز کی پریشانی نہیں, کسی چیز کا غم نہیں, اور زبردست انداز میں انہوں نے بات چیت کی اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی انڈر پریشر ہے یا کوئی کسی چیز کو لے کر پریشان ہے, بالکل بھی نہیں, فل کانفیڈنٹ ہمیشہ کی طرح. بات چیت کا جب آغاز ہوا تو نواز شریف اور اسحاق ڈار کی ممکنہ طور پر جو ان کی وطن واپسی کا ایک پلان بن رہا ہے اور اس حوالے سے ایک کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, وہ کافی عرصے پہلے ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو خان صاحب کو وہ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے پوچھا ہے کہ بھائی میری جو وطن واپسی کے لیے کمیٹی قائم کی تھی اس کا کیا بنا, تو انہوں نے کوئی فون شون کروایا. تو خان صاحب نے نا بڑا زوردار ایک کہکا لگایا اور مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کی تو میں پاکستان آمد کا انتظار کر رہا ہوں نا, فکر نہیں کرو, ایسا استقبال کروں گا کہ یہ یاد رکھیں گے. پھر ایک صحافی نے جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گزشتہ روز دیے گئے ایکسٹینشن سے متعلق بیان پر کچھ کنفیوژن ہے, آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی ٹھیک سے شاید اسے نہیں سمجھ پائے, تو اگر آپ اس بارے میں کوئی وضاحت کرنا چاہیں. تو خان صاحب نے تفصیل سے وضاحت کی اس بیان کی اور کہا کہ میں نے صرف سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کچھ باتیں کی. جب میرے سے کامران خان نے کچھ پوچھے سوالات تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو آرمی چیف لگایا جائے یا اس کو آرمی چیف لگایا جائے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ نواز اور زرداری اس تعیناتی کے اہل نہیں ہیں, اس لیے اس تقرری کے معاملے کو صرف انتخابات تک مؤخر رکھا جائے. انہوں نے جو کوٹ ان کوٹ لفظ کہے ہیں میں یہاں پر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کنفیوژن نہ رہے. انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹینشن سبجیکٹ ٹو الیکشن ہو. میں نے پھر ان سے پوچھا یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو صرف انتخابات تک ڈیفر کیا جائے. خان صاحب بولے ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہتا ہوں اور یہی میرا موقف ہے کہ انتخابات تک اس معاملے کو ڈیفر کر دیا جائے اور انتخابات کے نتیجے میں جو بھی نئی حکومت آئے وہ یہ تعیناتی کرے. لیکن جیو نیوز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہیڈ لائنز لگا کر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا. عمران خان نے کل جو بات کی تھی وہ آج بھی اس پر سٹینڈ کر رہے ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری گفتگو کو کیمرے پر ریکارڈ بھی کیا گیا ہے, میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, اور باقاعدہ بتایا بھی گیا کہ یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہوگی اور ضرورت پڑنے پر بہت جلد ریلیز کر دی جائے گی. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صحافیوں کو تو آپ نہیں روک سکتے, وہ سوالات کرتے ہیں, ان کے جوابات آتے ہیں, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بات انہوں نے وہاں پر کچھ کی ہوتی ہے اور جب وہ میڈیا پر آتی ہے تو وہ بالکل یا تو اس کا اینگل چینج ہو چکا ہوتا ہے یا پھر اس کو جان بوجھ کر کچھ چینلز ٹویسٹ کرتے ہیں. اس لیے ریکارڈ کی گئی ہے یہ گفتگو کہ ضرورت پڑے گی تو اسے ریلیز کر دیا جائے گا, شاید آج یا کل میں ریلیز کر بھی دیا جائے. پھر خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ
آپ کے کل رات کے بیان کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی کوئی پریس کانفرنس نہیں نظر آ رہی, بالکل خاموشی ہے. مطلب عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ادھر سے خان صاحب بیان دیتے ہیں اور 35 وزیروں کی ایک طرح سے ڈیوٹی جن کی لگی ہوئی ہے, وہ فوراً ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے, پریس کانفرنسز کرتے ہیں. پہلے نون لیگ والے آتے ہیں, پھر پیپلز پارٹی والے آتے ہیں, پھر کوئی رئی صحیح جماعت جو ہے وہ ان کے بھی لوگ آ جاتے ہیں, وہ بھی آگے بیان دیتے ہیں, عمران خان کے خلاف اپنی پوری دکان چمکاتے ہیں. تو لیکن کل سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر اس طرح سے پریس کانفرنسز نہیں ہو رہی, خاموشی ہے ایک طرح سے, جس پر خان صاحب نے لگایا ایک زبردست قسم کا کہکا. اگر ویڈیو منظر عام پر آئی تو شاید آپ لوگ دیکھ اور سن بھی لیں گے. خان صاحب بولے کہ یہ وکٹ ٹیکنگ ڈیلیوری آئی ہے, انہیں ان سوئنگ یارکر پڑا ہے, اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. آج کی گفتگو میں عمران خان نے واضح کیا کہ میری ہر بات صرف پاکستان کے لیے ہے, کبھی نہیں چاہتا کہ میرے ملک کی فوج کو نقصان ہو. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے لیے ہے میں اس کے ساتھ ہوں, لیکن اگر کوئی قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. جو اس ملک کے خلاف ہوگا میں اس کے خلاف ہوں, یہ کھل کر انہوں نے کہا. آج کی ساری گفتگو میں عمران خان کا جو پورا زور تھا وہ فوری انتخابات پر ہی تھا, اور کہیں سے بھی ان کی جتنی بھی گفتگو میں نے سنی, کہیں سے بھی ایسا تاثر نہیں آ رہا کہ شاید وہ اس بات کے لیے رضامند ہیں یا مینٹلی ایگری ہو رہے ہیں کہ انتخابات کہیں مارچ اپریل میں ہو جائیں تب بھی وہ راضی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, انتخابات تو فوری طور پر ہی ہونے ہیں. میں نے سوال پوچھا کہ آپ فوری انتخابات کی بات کر رہے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی ایک سٹیٹمنٹ حال ہی میں میری نظروں سے گزری, وہ پارلیمنٹ کی اپنی ایکسٹینشن کی آئینی اور قانونی پہلوؤں کی طرف ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں, یعنی انتخابات قبل از وقت ہونے کی بجائے 1 سال تاخیر سے کروانے پر غور چل رہا ہے. تو خان صاحب نے کہا دراصل یہ سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ قوم میرے ساتھ ہے, اور جس دن کال دے دی لوگ سڑکوں پر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے مسلسل 5 مہینے جلسے کیے, جب سے اقتدار سے نکلا یہ پہلا موقع تھا جب مسلسل 5 مہینوں تک میں ہر شہر گیا, جلسے کیے, لوگوں سے ملاقاتیں کی. اور انہوں نے کہا کہ کئی مواقع تو ایسے آئے جب ایک شہر میں 2 جلسے بھی کرنا پڑے اور اسٹیڈیم فل تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے نا قوم کا ٹیمپریچر چیک کر لیا جو بوائلنگ پوائنٹ کے بالکل پاس پہنچ چکا ہے, بلکہ ذرا سا ہی نیچے ہے. اگر سب سڑکوں پر نکل آئے یا میں نے کال دے دی تو پھر کس کو روکیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے ساری کور کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ اب خاموش نہیں رہنا, جو مرضی ہو جائے سب اکٹھے ہو کر ڈٹ جائیں گے. کوئی ایک بات کرتا ہے تو سارے وہی بات کریں گے. یہ کتنے لوگوں کو پکڑیں گے, کیا پوری کور کمیٹی کو یہ گرفتار کر سکتے ہیں یا اندر کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری تو لندن میں کوئی جائیداد نہیں ہے, نہ بیرون ملک کہیں پہ ہے, جینا مرنا جو کچھ بھی ہے سب پاکستان میں ہے. جس دن مجھے گرفتار کرنے یہ لوگ آ رہے تھے بنی گالہ میں, یا پلان بنایا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے, تو میں نے اس دن بیگ تیار کر کے رکھ لیا تھا, اور اس میں وہ کتابیں بھی رکھ لی تھیں جو جیل میں بیٹھ کر پڑھنے کا سوچا تھا. انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مزید جو 2-3 مہینے تک میری پی ٹی لگنے والی تھی, یعنی یہ جو خواری ہونے والی تھی جلسے جلوسوں میں, اب اس سے بچ جاؤں گا, وہ نہیں لگے گی. لیکن انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مجھے گرفتار کریں گے تو پھر جو ہوگا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر اس طرف دھکیل رہے ہیں جہاں میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ میں کال دے دوں. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کال اب زیادہ دور نہیں ہے. انہوں نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ یہ بریکنگ نیوز ہے کہ یہ کال زیادہ دور نہیں ہے, اور ستمبر میں ہی یہ کال دینے والا ہوں. مطلب ستمبر کا آج 13 ستمبر تو ہو گئی, پیچھے کتنے دن باقی رہ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ستمبر میں ہی میں کال دینے والا ہوں, سب سڑکوں پر ہوں گے تو پھر یہ کس کو روکیں گے. انہوں نے کہا کہ 21 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے, اور اس 21 کلومیٹر کے اسلام آباد میں میرے اوپر 20 FIRs درج ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ڈرا دھمکا کر شاید چپ کرا لیں گے یا خاموش کرا لیں گے, لیکن انہیں نہیں پتا کہ میری تو ساری ٹریننگ ہی مقابلہ کرنے کی ہے. پھر انہوں نے شکوہ کیا کہ میں نے سمیع ابراہیم کے پروگرام میں ایک بات کہی کچھ مہینے پہلے, تو کہا گیا کہ غداری کا مقدمہ بنا دیں اس شخص پر. میرے بارے میں اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر لوگوں نے تقریریں کی اور کہا کہ عمران خان پر کیسز کرو. اب میں نے قانونی کارروائی کا کہا تو مجھے دہشت گرد بنا دیا, دہشت گردی کا مقدمہ. تو انہوں نے کہا آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو ضیاء الحق کے مارشل لا دور میں بھی نہیں تھا, بلکہ انہوں نے پرویز مشرف کے دور کی مثال دے کے کہا کہ مشرف کا دور آج کے دور کی نسبت زیادہ لبرل تھا.
انہوں نے کہا آج کل تو جو فستائیت ہو رہی ہے وہ تو عجیب و غریب نیکسٹ لیول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری مدد کرنے آتا ہے اسے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, جو فنڈنگ کرتا ہے ہمیں اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں, جو ہماری آواز بنتا ہے جو چینل اس کو بند کر دیا جاتا ہے, اس کی مطلب نشریات معطل کر دی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صرف تھوڑے سے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ان سب لوگوں کے نام سامنے لے آؤں گا. انہوں نے کہا کہ ادارے اگر پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو پھر الیکشن کے سوا کوئی آپشن پاکستان کے پاس نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. الیکشن ناگزیر ہے, سیلابی صورتحال ہے میں مانتا ہوں, لیکن یہ پانی 1 مہینے میں نکل جائے گا. جو بھی ہو آگے بڑھنے کا آخری اور واحد حل الیکشن ہی ہے. پھر پنجاب حکومت کی جو تبدیلی کی ممکنہ خبریں ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ افراتفری پھیلانے کی کوشش ہے, ملک کو اس طرف نہ لے کر جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے. ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچا دی گئی. انہوں نے اپنے دور کی اور جو موجودہ دور حکومت ہے اس کی مثالیں دے کر کچھ سوالات اٹھائے ہیں. میں آپ کے سامنے بھی وہ سوال رکھ رہا ہوں, میرے پاس تو جواب نہیں تھے, آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ میرے دور میں پیٹرول کی قیمت عالمی سطح پر $115 فی بیرل تک گئی, $103 سے $115 فی بیرل تک, لیکن میں نے اس وقت عوام کو پیٹرول میکسیمم $145 تک دیا. آج پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں $90 فی بیرل ہے, تو پیٹرول $233 کا کیوں ہوا؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں جو بجلی $18 فی یونٹ تک تھی اس کی بیس پرائس آج $50 فی یونٹ تک پہنچا دی گئی ہے. لیکن کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا اس ملک کے ساتھ جو سری لنکا جیسے حالات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ اسی گفتگو کے دوران خان صاحب نے پھر مریم نواز اور بلاول سے متعلق ایک بڑا دلچسپ کمپیریزن کیا, ایک سوال اٹھایا ہے. کہنے لگے ایسی کون سی سیاسی تربیت ہے جو مریم میں ہے لیکن چودھری نثار میں نہیں ہے, اور ایسی کیا سیاسی بصیرت ہے جو بلاول کے پاس ہے لیکن اعتزاز احسن میں نہیں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا اس وقت ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ ضرور دیں. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو شاید رہ گئی ہوں, میں آپ لوگوں کو نہ بتا سکا, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بتا دوں گا. لیکن مجموعی طور پر عمران خان صاحب کمیٹڈ ہیں, ڈٹرمنڈ ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ انتخابات کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بہرحال جو بھی حالات ہوں پاکستان کے آگے بڑھنے کا یا ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ صرف اور صرف الیکشن ہی ہے. اگر الیکشن نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی ساری جماعتیں عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں. یہ آج کا لب لباب تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ چیزیں, آپ لوگوں کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیے, میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.